اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والعصر، والعصر کا مطلب ہے والعصر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں والعصر یعنی زمانے کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت پورے کے پورے گھاٹے میں، تمام انسانیت پورے کے پورے گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عجیب اسٹائل سے اور بہت ہی عجیب انداز سے حقیقت کو روشناس کیا ہے، حقیقت کھولی ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہاں پہ قابل دھیان کرنے کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کا مقصد اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس بات پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے وہ اس بات پہ دلیل ہوتی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسانیت خسارے میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمام انسان اولین اور آخرین سب کے سب پورے کے پورے خسارے میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے اور اس پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، تو زمانہ اس بات پہ دلیل ہو رہا ہے۔ آئیے سمجھیں کہ زمانہ اس بات پہ کیسے دلیل ہو رہا ہے۔ وقت جو ہے اور وقت کی رفتار اور وقت کی سوئی جو ہے بہت تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے اور وقت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وقت کی نعمت دی ہے، یعنی زندگی کا جو اوقات دی ہیں وہ وقت کی نعمت ہے اور وہ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر انسان اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو پورا کا پورا خسارے میں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والعصر کہہ کے والعصر کی قسم کھائی اور اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو جن حضرات کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، ان کے علاوہ تمام انسان چاہے وہ کتنے ہی کروڑ روپیہ کماتے ہوں، سب کے سب خسارے میں ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے والعصر کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم ہے، یعنی وقت کی قسم ہے۔ وقت کی رفتار بہت تیزی سے جاری ہے اور انسان اس سرمایہ کو، جو ایک سرمایہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، وقت کا سرمایہ اس کے پاس ہے۔ اگر وہ اپنے سرمایوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو وہ سرمایہ کھو رہا ہے، اور وہ سرمایہ جب کھو رہا ہے تو وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جن کے اندر 4 صفات ہوں، جو 4 صفاتیں ہیں تو وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ان صفاتوں میں سب سے پہلے بڑی صفت ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان جو ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، ایمان بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دیا ہے، تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور ایمان ایک بیج کے مانند ہے جو زمین میں دفن، جیسے بیج زمین میں دفن ہوتا ہے، جب بیج زمین میں دفن ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے درخت نکلتے ہیں اور پودے نکلتے ہیں، اسی طرح سے ایمان کا بیج انسان کے دل میں دفن ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کے بعد آخرت پہ یقین رکھتا ہے، فرشتوں پہ یقین رکھتا ہے، جنت و دوزخ پہ یقین رکھتا ہے، اور پیغمبروں پہ یقین رکھتا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اور ایمان وہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ جب وہ دل میں ایمان رکھتا ہے، اللہ کو پہچان کے دل میں ایمان رکھتا ہے، تو ایمان کے رکھنے کی وجہ سے جو اعمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اس کے پھل ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ وہ ایمان کے پھل ہیں۔ ایمان ایک بیج کی طرح ہے اور اعمال صالحہ اس کے پھل ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، صرف ایمان لانا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی کافی ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتا ہے تو پہلے وہ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، رسول پر اور کتابوں پر، فرشتوں پر اور جنت دوزخ پر، وعملوا الصالحات، پھر وہ نیک کام کرے،
پھر نیک کام کرے. صرف ایمان لانا خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور نیک کام کرے. اور نیک کام کا کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری صفت اس قرآن شریف میں یہ بیان کی گئی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتا رہے، ایک دوسرے کو حق ادا کرنے کی، سچ کی پیروی کرنے کی، سچ کا ساتھ دینے کی، اللہ کا حق ادا کرنے کی اور بندوں کا حق ادا کرنے کی، چھوٹے بڑوں سب کا حق ادا کرنے کی تلقین کرتا رہے، ایک دوسرے کو سمجھاتا رہے کہ حق کے ساتھ جیو اور حق کے لیے مرو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرنے کی تلقین کرتا رہے. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ حق کے راستے میں حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو مصیبتیں آنا لازمی چیز ہے. جب مصیبتیں آئیں گی تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا رہے. اگر آپ کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں تو آپ اس خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہیں تو پورا انسانیت، چاہے وہ ملینئر ہو، چاہے وہ بہت بڑا مالدار ہو، چاہے وہ بہت خوش و خرم آدمی ہو، چاہے وہ شہزادہ، وہ نقصان میں. نقصان کا مطلب یہ نتیجتاً نقصان میں یہ کہ ہر چیز جو خوشی ہوتی ہے وہ بہت جلدی چھن جاتی ہے. دنیا کی ہر چیز چھننے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حقیقت کو اس چھوٹی سی صورت میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے آشکارا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کا ایک بار ترجمہ پھر کرتی ہوں تاکہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطالب کو دل میں اترنے والا بنائے، اور ان 4 صفتوں کو سامعین اکرام کے اندر میرے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ اس کے علاوہ اس کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، صبری، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.